میرے حلقے میں جو ہماری کمپین تھی میرے ساتھ صرف یوتھ تھی. یقین جانیے کہ میرے اپنے گاؤں کے جتنے بزرگ تھے ان سب کو میں نے کہا تھا کہ آپ گھر بیٹھیں گے اور یہ یوتھ کے ساتھ میں الیکشن لڑوں. اور خان صاحب نے اس دفعہ ایک بڑی بات کر ٹھیک ہے نا, بڑا وزن ڈالا ہمارا. اور ایک تو وہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا. اور پھر ایک جو نعرہ میں چھوٹی بڑی جو میری ریلی ہوتی تھی یا جلسہ ہوتا تھا میں اپنے جوانوں کے ساتھ یہ نعرہ لگاتا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی لگاؤں. تو خان نے اس دفعہ کہا دیکھیں 4 گولیاں لگی ہوئی, اسٹول پہ بیٹھا اس میں صوفے میں بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں, اور یہ جتنا بھی مافیا ہے ٹھیک ہے, یہ جو نظام ٹرپل کر کے یہ جو لوگ بیٹھے اور اپنے انہوں نے انٹرسٹ اس کے اوپر پالے ہیں. میں سب سے پہلے تو دعا دوں گا عتیق کو اور پوری ٹیم کو. یہ سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں, ایک ایک کا نام میں شاید مس کروں گا ٹھیک ہے. جتنی یوتھ کی کمیٹی میرے سے ملتی رہی ہے آپ لوگوں کو دعا, اور جتنے یوتھ کے ممبرز ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور یہ اب پیغام ہے آئی ایس ایف کو کہ میں آئی ایس ایف کا بھی اب ایک کنونشن دیکھنا چاہ رہا ہوں. اور یوتھ ونگ انشاءاللہ تعالی یہ پوری یہ جو ہماری جدوجہد مشن ہے اس میں یہ میرے ساتھ رہے. اور آخری دم تک آپ نے ادھر ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ہماری یہ ریلی کیا ہے, ہماری یہ ریلی کیا ہے, یہ ہمارا آئینی حق ہے, یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ کوئی بھی سیاسی تنظیم لوگوں کو جمع کر سکتی ہے, کسی بات پہ اختلاف ہو تو احتجاج کر سکتی ہے, لانگ مارچز کر سکتی ہے. تو یہ ہمارا آئینی حق ہے, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. اور یہی حق کا استعمال پی پی اور نون والوں نے اپنے چور قائدین کے لیے, ڈاکو قائدین کے لیے, سرٹیفائیڈ چوروں کے لیے انہوں نے اس حق کا استعمال کر کے یہ لوگ لانگ مارچ پہ آ گئے. تو ہم پاکستانی, ہم وہ پاکستانی کہ جن کے بزرگوں نے قربانیاں دی پاکستان کے لیے, ان شہیدوں کے خون کے وارث پاکستانی, وہ پاکستانی کہ جن کے بزرگوں نے ایک بڑی امید سے ایک ملک حاصل کیا اور اس کا نام پاکستان رکھا کہ پاک جگہ. ہم پاکستانی ایک غیرت مند, ایک دلیر, ایک ایماندار کے لیے کیوں نہ نکلیں؟ نکلیں گے اپنے ملک کے لیے, نکلیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے نکلیں گے وہ مقصد بھی ہمارا پورا ہوگا. مجھے یوتھ ونگ کے جو کمیٹی اور صدر ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 30 پوسٹر صرف یوتھ ونگ کے, 7.5. تو عتیق سننا 30 پوسٹر میں 750 بندے اور انہوں نے کہا سیٹ ٹو سیٹ بند ہو. میں اب آپ لوگوں کو ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے 40 پوسٹیں صرف یوتھ ونگ کی ہو گئی, 1000 بندہ کر جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو میرا پیغام ہے, اور یہ پیغام آپ نے پھیلانا بھی ہے اسپیشلی اور مخصوص یہ کہ جتنے بھی اضلاع میں ہمارے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں وہ سب یوتھ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. بڑا کام کرنا ہے خان صاحب
اس پارٹی کے لیے اور اس مشن کے لیے. اور گلگت بلتستان کی یوتھ وہ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے, پورا پاکستان ہی امید سے دیکھ رہا ہے. اور میں نے جب بھی ہماری پارٹی کی ملاقات ہوئی, صحافیوں سے بات ہوئی, تو میں نے کہا یہ ہائی ایلٹیچیوڈ ٹائیگرز ہیں. پی ٹی آئی کا تو ویسے ہی ٹائیگرز ہیں, ہائی ایلٹیچیوڈ ٹائیگرز ہیں. یہ صف اول کے ٹائیگرز ہیں. یہ گلگت بلتستان کے ورکرز وہ لائن ہے جو سب سے پہلے کھڑی ہوگی, سب سے آخر میں نکلیں گے. ہم 25 کی صبح کو نکلیں گے اور پورا پاکستان جو 26 کو نکلنے کے لیے تیار ہوگا تو ہم خان کی کال میں کھڑے ہو کے جھنڈے لے کے تیار ہوں گے. اور میں نے تمام اضلاع کو کہا ہوا ہے کہ جتنے بھی ورکرز ہیں بلتستان ڈویژن سے, سستان ڈویژن سے جتنے بندے ہیں ہمارے ورکرز ہیں, وہ سارے کے سارے 24 کی رات تک ادھر ہوں گے. استور کے سارے ادھر ہوں گے, ادھر منظر نگر کے ادھر ہوں گے, اور ادھر کے مدر باڈی الگ آرگنائزنگ بہت بہترین کام چل رہا ہے. یوتھ ونگ کا الگ کام چل رہا ہے, آئی ایس ایف بھی کام. تو میں نے کہا تھا کہ ہم تاریخی ریلی لے کے جائیں گے. جو پچھلی 2 ریلیاں تھی ان کو کمبائن کر کے بڑی ریلیاں, اور یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں زندگی میں ہمیشہ آپ شکست اور کامیابی بعد کی چیز ہے. سب سے پہلی آپ کی جو کامیابی ہونی چاہیے نا کہ آپ کس سائیڈ پہ کھڑے ہیں. ایک طرف حق ہے ایک طرف نہ. ہمیشہ جب 2 پارٹیاں ہوتی ہیں ایک صحیح کہہ رہا ہوتا ہے ایک غلط کہہ رہا ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں صحیح کہہ رہے اور آپس میں الجھ کر پڑے. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ دونوں چور ہوں اور آپس میں الجھ پڑے. یہ پی پی اور نون کا جھوٹوں کے بیچ میں مکس نہیں ہو سکتا. تو آپ انسان کا جو زندگی میں فخر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. دیکھیں ٹیپو سلطان کے ساتھ جو لوگ لڑے اور وہ جو مسلمان ہوتے ہوئے ٹیپو سلطان کے خلاف گئے, ٹیپو سلطان سے انگریز جنگ ہار گئے, لیکن فاتح کون؟ وہ ہیں جو ٹیپو سلطان کے ساتھ کھڑے. اور ٹیپو سلطان فاتح, جنگ بے شک انگریز جیت بھی گئے, لیکن جو آپ کا کاز, آپ کا مقصد ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے, اور وہیں آپ کے فاتح یا شکست کی بنیاد بنتی ہے. تو میری ایک مبارکباد آپ کو کہ آپ نے پاکستان کے اندر پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا کہ آپ صحیح بندے کے ساتھ کھڑے. ایک ہوتا ہے نا انسان کسی پہ الزام کو کہتا ہے کہ یہ چور ہے, تو بیچ میں کوئی ایک آدھ صحیح بندہ ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے یار صحیح بندے کے اوپر تہمت نہیں لگانی, تو الگ الگ نام لگاؤ کہ وہ جو بندہ صحیح ہے وہ بچے. ٹرانسپورٹیشن ساری ہو گئی تو آپ نے ڈسٹریبیوشن کرنی اور آپ نے دوسرا کرنا ہے سوائے نیمت. باقی سارے آپ کے یوتھ کے 24 کی رات کو ہم سب ادھر ملیں گے انشاءاللہ. پوری مدر پارٹی ادھر ہوگی, پوری یوتھ ادھر ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہمارا چھوٹا سا کنونشن ہوگا انشاءاللہ, اور صبح اللہ کے نام سے ہم نکلیں گے. اور پرامن ہمارا یہ احتجاج ہے, آئینی حق ہے, لیکن لوگ بڑے خوفزدہ ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو اپوزیشن کی چیخیں ہیں سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ بڑے خوفزدہ ہیں, اور خوفزدہ ہوں گے اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ عوام نکل رہی ہے اور عوام اپنے قائد کے لیے نکل رہی ہے. ورنہ ان کی جو ریلیاں ہم نے دیکھی ہیں تو ان کی تو کوئی پوزیشن ہی نہیں تھی لانگ مارچ. انہوں نے تو لانگ مارچ کا نام ہی بدنام کر دیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب لیڈرشپ کے اوپر لوگوں کا بھروسہ ہوتا ہے تو
تو لوگ دیوانہ وار نکلتے ہیں. یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ دیوانہ وار نکلتی ہے. 25 کو آپ سب تیار ہونا اور یوتھ کی بڑی تعداد انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگی. اور آپ نے ایک مجھے بڑی خوشی ہے چیلنج کیا بلکہ ایک بڑا کمپٹیشن دیا ہے SF والوں کو کہ وہ بھی آ کے اپنی اسٹرینتھ ابھی دکھائیں گے کیونکہ وہ بھی ایک ونگ ہے ہماری اور ان کی جو ڈیمانڈ ہوگی وہ بھی ہم دیکھ لیں گے ان کو اگر انہوں نے کیا تو. باہر آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے کوسٹرز ہیں ادھر سے ہم اکٹھے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے پہنچیں گے وہاں پہ شامیانے اسد عمر صاحب سے میری بات ہوئی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور نیچے جو بچھونا ہے وہ بھی ہے. تو ویسے بھی ہم پہاڑی لوگ ہماری اپنی ایک چادر ہوتی ہے ایک چادر ہوتی ہے اگر تکیہ ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پہاڑی لوگ ہیں بغیر تکیے کے بھی نیند ہمیں یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے لیے وہ قائد آ جائے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی. اور یہ یاد رکھیں یہ ملک بڑی امیدوں کا مرکز ہے بڑی دعاؤں کا مرکز ہے. یہ بڑے بڑے بزرگوں کی دعائیں اللہ اور اللہ کے حبیب کا خاص نظر کرم ہے. اس ملک میں مختلف زبان بولنے والے مختلف کلچر کے مختلف قومیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرب ایک قوم ہے فارس ایک قوم ہے بنگالی ایک قوم ہے. یہاں پر مختلف قومیں جمع ہو کے ایک ملک بنا رہی اور وہ کیوں جمع ہے کلمہ کے اوپر کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. تو جب ہمیں یہ کلمہ جوڑتا آپس میں بھی جوڑتا اور اس ملک کے ساتھ بھی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قیادت بھی وہ آ جائے جو ان شہیدوں کے خون کے ساتھ انصاف کرے. اس ملک کو وہ عزت ہے جو یہ ادھر کا حقدار اور اس غیرت مند اور ایک انتہائی طاقتور قوم پاکستان اس کو لیڈ کرے. اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں صرف اور صرف ایک ہی شخص ہے وہ ہے عمران خان. نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نکلیں گے اور جو اگر بائکس پہ آنا چاہتا ہے بائکس پہ آئے جو کوسٹرز پہ آنا چاہتا ہے کوسٹرز پہ آئے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ عتیق نے تو کہا خان صاحب کی آخر اور ہم سب کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو ملک کے اندر بھی نہیں بیٹھ رہے جو حالات چل رہے ہیں اور انہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دی تباہ کر کے رکھ دی اور حالات انتہائی مطلب 75% رسک پہ پہنچ چکا ہوا 75%. تو یہ حالات ہیں اور انشاءاللہ اور نکلیں دعا پڑھ کے نکلیں انشاءاللہ جس مقصد کے لیے جس نیک مقصد کے لیے ہم نکلیں اللہ پاک کامیاب کرے. تو آپ نے اپنی اب لسٹیں پوری بنانی ہے اور 24 کی رات کو ہم ادھر ملیں گے انشاءاللہ اور 25 کو ہم رات کو ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور یوتھ بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے ساتھ ہوگی انشاءاللہ اور میری رائٹ سائڈ کی طرف بھی بیٹھے گی انشاءاللہ انشاءاللہ.